بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین نجاست میں کافر کے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ شرعی اور اسلامی نقطہ نگاہ سے کافر کسے کہتے ہیں، اور جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ اگرچہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر دین کی کسی ایسی بات کا انکار کرتا ہو کہ اس کا انکار رسالت کی طرف پلٹتا ہو، رسول کی رسالت کا انکار بن جاتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ بھی کافر سمجھا جائے گا. لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کا انکار کسی دین کی بات کا انکار کر رہا ہے وہ مگر انکار رسالت نہ بنے تو پھر وہ کافر نہیں سمجھا جائے گا، پھر کوئی حرج نہیں. اب یہ ایک ٹکڑا آخری رہ گیا، اس کے بعد مزید اس کی وضاحت کریں. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَرْجِعْ جَهْدُهُ إِلَى ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ بسبب بُعْدِهِ عن البیت الاسلامیت وجہلہ بأحکام هذا الدین فلا يحکم بکفر. یہ دین کی کسی اہم بات کا انکار کر رہا ہے مگر اہم بات کا انکار سبب نہیں بن رہا کہ رسالت کا انکار ہو جائے. وہ دین کی کسی ایسی بات کا انکار کر رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ دین کی باتوں سے بہت دور ہے، کسی ایسے علاقے میں رہنے والا ہے یا کسی ایسے ماحول میں رہنے والا ہے کہ دین کی کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بالکل. تو چونکہ دین کے احکام سے وہ لابلد ہے، جاہل قسم کا ہے، اور پھر کسی دین کی بات کا انکار کر رہا ہے تو پھر اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا. بہت سارے افراد اپنی اپنی طرف سے بڑے بڑے فتوے دے رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے، مگر وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہی دین ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ دین کے سراسر خلاف ہے. تو ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ رسالت کا انکار کریں. لہذا اگر ایسا ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ کافر نہیں سمجھے جائیں گے. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ عین ممکن ہے کہ دو افراد بالکل ایک ہی بات کہہ رہے ہوں. دو افراد بالکل ایک ہی بات کہہ رہے ہوں کا مطلب کیا ہے کہ اسلام میں نماز نہیں ہے مثلا. اچھا یہ نماز نہیں ہے، ایک شخص جو جملہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں نماز جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس نے دین کو اپنی طرف سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سب کچھ کیا ہے، اور اپنی طرف سے جو سمجھ میں آیا اس کو، تو اس نے کہا کہ جو یہ نماز پڑھی جا رہی ہے یہ والی نماز نہیں. اب اگر فرض کیجئے کہ وہ بالکل نماز کا سرے سے انکار کر دیتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں. اسلام میں تو حکم آیا ہے صلاۃ کا، اقیم الصلاۃ. تو آپ جو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں نبی پر، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز تو نہیں پڑھتے ہوں. تو صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز ہے. اگر نماز ہوتی تو پھر ان کو بھی نماز پڑھنا چاہیے تھی. وہ ایسی کوئی دلیل منتقل لے کے آ جائے
اور کہے کہ اسلام میں نماز ہے ہی نہیں، اصل میں اسلام میں درود ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ جانتا ہے. اب یہ بالکل اس کا انکار رسالت کے انکار کی طرف چلا جائے گا. اچھا، دوسرا ایسا ہے کہ جو نماز کا انکار کر رہا ہے کہ نماز نہیں، وہ انکار، وہ بھی بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں کہ نماز نہیں ہے، مگر وہ انکار اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو دین کی معلومات ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. آپ کو دنیا میں بہت سارے ایسے علاقے مل جائیں گے کہ جہاں پر خواتین کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اسلام میں کوئی حجاب جیسی چیز ہے، حالانکہ کتنی شہرت ہے حجاب کی، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حجاب جیسی کوئی چیز ہے. اگر کوئی ویسا علاقہ ہو ان کو پتہ ہی نہ ہو، کہتے ہیں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی انکار کر رہا ہے، مگر اس کا انکار رسالت کے انکار کی طرف نہیں جا رہا، تو یہ کافر نہیں بنے گا. تو عین ممکن ہے کہ بسا اوقات دو افراد ایک ہی بات کہہ رہے ہوں، مگر ایک کافر بنتا ہو اور دوسرا کافر نہ بنتا ہو. آخانی اور اسماعیلی، ہاں یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ فرق نہیں دونوں. وَأَمَّا الْفِرَقُ الضَّالَّةُ الْمُنْتَحِلَةُ لِلْإِسْلَامِ فَيَخْتَلِفُ الْحَالُ فِيهِمْ. اچھا، اب آئیے مسلمانوں کے گمراہ فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہے، گمراہ فرقے، اس کی مختلف نوعیتیں کہتے ہیں. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر کبھی ان کا شمار غالیوں میں ہوتا ہے، غلات. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر کبھی ان کا شمار ناصبیوں میں ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر کبھی ان کا شمار خارجیوں میں ہوتا ہے. تو یہ الگ الگ قسم کے مسلمان ہیں سارے، جن کو کہا گیا کہ یہ گمراہ فرقے ہیں، سارے گمراہ فرقے. اس کی اب فہرست سنیے کون کون سے ہیں. وَمِنْهُمْ الْغُلَاةُ وَهُمْ عَلَى طَوَائِفَ مُخْتَلِفَةِ الْعَقَائِدِ. کہتے ہیں پہلا گروہ تو غالیوں کا گروہ ہے. اچھا، غالی جو ہیں وہ بھی ایک نظریہ والے نہیں ہیں. جیسے مثلا فرض کیجیے کہ شیعہ حضرات ہیں، وہ ایک نظریہ والے ہیں کہ سب کے سب 12 امام کو مانتے ہیں، اور سب کے سب 12 امام کی امامت کے ایسے قائل ہیں کہ یہ سارے ائمہ برابر ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، معصوم ہیں، یہ ساری چیزیں. غالیوں میں ایسا نہیں ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی بات کہہ رہا ہو تو کوئی بات کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں فمن کان منہم یذهب فی قلوبہ علی حد ینطبق علیہ تعریف المتقدم للکافر حکم بنجاستہ دون غیرہ. کہتے ہیں کہ اگر یہ غالی ایسا ہے کہ جو اوپر مسلمان کی تعریف بتائی گئی، نہیں مسلمان کی نہیں، کافر کو تعریف بتائی گئی کہ کافر کون ہوتا ہے، اگر ان میں سے کسی تعریف میں وہ شامل ہو جاتا ہو تو ایسی صورت میں وہ بھی کافر سمجھا جائے گا. اب مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حقیقت میں امیر المومنین ہی خدا ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں. جیسے آپ کراچی ہی کے کچھ دور دراز کے علاقوں میں نکل جائیں تو وہاں پر لکھا ہوتا علی اللہ، وہ علی کو اللہ مان رہے ہیں. یہ غالی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ان کا انکار رسالت کے انکار کی طرف جائے گا. یعنی خالی رسالت کے انکار اس حوالے سے اور اس واسطے سے وہ کافر نہیں بن رہے ہیں. انہیں جس اللہ کو ماننا چاہیے اس اللہ ہی کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، وہ امیر المومنین کو کہتے ہیں. یا کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مولا کا مرتبہ رسول سے زیادہ بڑھا دیا ہے، یہ بھی غلط ہے. ان کا انکار بھی یہ رسالت کے انکار کی طرف چلا جائے گا. ہاں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیلیوں کا یہ نظریہ ہے. اچھا، اسماعیلیوں کا بھی ممکن ہے نظریہ ہو، مگر سارے اسماعیلیوں کا نہیں ہے. کچھ اسماعیلیوں کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، باقاعدہ یہ امام تھے اور رسول پر قرآن نازل ہوا ہے، لہذا رسول زیادہ فضیلت رکھتے ہیں امیر المومنین پر، جو حق بھی ہے. تو سارے آخانی اور اسماعیلی بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے نظریات ہیں. اسی طرح سے یہ غالی بھی الگ الگ نظریات کے لوگ ہیں. اگر یہ مولا کو خدا ماننے لگیں یا
مولا کو رسول سے بڑھا کر مرتبہ دینے لگیں تو ایسی صورت میں یہ بھی غالی ہو جائیں گے اور ان کو کافر سمجھا جائے گا۔ لیکن ویسی کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ جس میں ایسا غلو نہیں ہے کہ جو ان کو کفر کی حد تک پہنچا دینے والا ہو، کچھ لوگ سمجھتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ غلو اس حد تک نہیں ہے کہ جو ان کو کفر کی منزل تک پہنچا دینے والا ہو۔ اب جیسے کچھ خطبات میں بھی آ گیا ہے، چاہے وہ ضعیف قسم کے خطبات ہیں، کچھ کتابوں میں بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ضعیف قسم کی باتیں ہیں، اس میں اس کو پڑھنے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ علی رزق عطا کرتے ہیں، علی سورج نکالتے ہیں، علی بارش برساتے ہیں، مولا یہ کرتے ہیں، مولا یہ کرتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں اگر وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی خطبے کو پڑھ لیا ہے یا کسی کتاب میں یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں اور اس حوالے سے کہہ رہے ہیں اور ان کی معلومات ناقص ہے، فقط کسی ایک حصے کو پڑھنے کے بعد وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو لا علمی کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایسی صورت میں تو ان کو کافر نہیں سمجھائے گا، حالانکہ غلط بات کر رہے ہوں گے مگر اس کے باوجود یہ کافر نہیں سمجھے جائیں گے۔ تو اب یہاں ہمارے یہاں جو صورتحال ہے اس میں بسا اوقات شعراء حضرات ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو غلو کی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ شکایتیں زیادہ تر شعراء حضرات میں ملتی ہے، اور شعراء کی شاعری کی وجہ سے عام لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے، جو بڑی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا اگر کچھ شعراء ایسے ہوں کہ جن کو کیا ان کا خاص نام ہے، کیا کہا جاتا ہے ان کو، ایک تو یہ ناصبی ہوگا، ان کے مقابلے میں کون ہے دوسرے؟ وہ لفظ زبان میں نہیں آتا کبھی کبھی، جی نہیں، غالی نہیں، ایک اور لفظ ہے نصیری، یعنی ان کی شاعری میں آپ کو نصیریت بہت زیادہ مل جائے گی۔ اگر وہ اس حد تک پہنچ گئے تو یہ ہماری محفلوں کے لیے، ہماری مجلسوں کے لیے بھی بڑا نقصان دہ، بہت نقصان پہنچائیں گے یہ۔ لہذا ایسے شاعروں کی واہ واہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو ڈانٹ کے باہر نکالنا چاہیے۔ اگر باہر نکال سکتے ہوں، آپ نہ نکال سکتے ہوں تو خاموش بیٹھے رہیں، چلے جائیں وہاں سے۔ مگر ایسے بہت سارے شعراء ہیں جو اس طرح کی شاعری کر رہے ہیں کہ جو ہمارے عقائد سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ چنانچہ عین ممکن ہے کہ ایسے شعراء بھی کچھ ان میں سے کچھ ایسے ہوں کہ جو دین سے خارج ہوں، یعنی کافر سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ امیر المومنین کی سیرت کا یہ تقاضا ہے کہ انہوں نے ناصبیوں کو اتنا نہیں قتل کیا اور نہیں مارا جتنا غالیوں کو قتل کر کے مارا ہے۔ جو ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے، ان کو جس طرح کی سزا دی، ان ناصبیوں کو اتنی سزا نہیں دی ہے۔ تو اگر یہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں اور ہماری محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو انہی کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مولا کے چاہنے کا دعویٰ کریں اور سیرت جو ہے وہ نصیریوں کی عمل کریں۔ وَمِنْهُمْ نواسب، اور اسی طرح سے دوسرا فرقہ ہے ناصبی۔ یہ کون سا ہے؟ وَهُمْ مُعْلَنُونَ بِعَدَاوَةِ اہل البیت علیہم السلام۔ یہ وہ فرقہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی عداوت کا اعلان کرتا ہے، کھلم کھلا اس کا اظہار کرتا ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام یعنی 12 ائمہ ان میں سے کسی کی عداوت کا اعلان کرے، کوئی بھی ہو، تو کہتے ہیں ولا اشکال فی نجاستہم، کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ نجس ہیں، یہ نجس سمجھے جائیں گے۔ جی جی اگر کھلے عام برا بلا کہہ رہے ہیں امام زمانہ کو، اور ان کی مراد امام زمانہ سے وہی ہے جو ہمارے امام زمانہ ہے، تو بالکل یہ کافر ہیں، یہ کافر سمجھے جائیں گے۔ اور اگر ان کی مراد یہ ہو کہ نہیں، اگر ایسا کوئی شخص ہو تو وہ غلط ہے، وہ فرضی مثال وہ خود بناتے ہیں اور پھر اسی وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، تو فرضی بات ہو گئی ساری۔
اگر یہ ان کی جہالت ایسی ہے کہ جس کی اصلاح کی گنجائش ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، مگر اس کی وجہ سے اگر ان کے ساتھ کبھی ایک فقط قیاس کی صورت میں ہی بتا رہے ہیں ہم، لازمی نہیں کہ باقاعدہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہو، کبھی بحث و مباحثہ ہو اور وہ بات ماننے کے لیے تیار جیسے لگتے ہوں، آمادہ جیسے لگتے ہوں، تو ان کو نجس نہیں سمجھیں گے۔ لیکن پتہ ہی چل رہا ہو کہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، بس اپنے عقیدے پر اڑے گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے جہل پر باقی رہنا چاہتا ہے، اس لیے کافر ہے۔ جی ہاں، یہ جو یعنی اسماعیلی حضرات جو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں الگ الگ نظریات کے لوگ ہیں۔ آپ کو اسی شہر کراچی میں ایسے اسماعیلی مل جائیں گے جو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اسی شہر کراچی میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ نہیں وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی۔ اب بہرحال اگر فرض کیجئے کہ ان کے جیسا ہونے کے لیے وہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہی نہیں اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو شریعت پر عمل نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ روزہ رکھ رہا ہے تو شریعت پر عمل ہے، پھر اس کو مان رہا۔ ہاں، آغا خان کے اسکول میں بھیجنا، اس کے حوالے سے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ احتیاط ہے کہ نہ بھیجا جائے۔ ہاں، آغا خان بورڈ کا جو ہے وہ فتویٰ ہم نے نہیں دیکھا کہیں پر، احتیاط دیکھیے فقط، احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب ہے کہ آپ ان کے بورڈ میں نہیں بھیج سکتے، مگر احتیاط واجب میں جیسے دوسری چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے، آپ دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اس طرح سے اس میں بھی رجوع کر۔ جی 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 ہاں، یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں اکثر ہی آیت اللہ سیستانی کا نظریہ یہ ایسا ہے کہ ان سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھا جائے، خود آیت اللہ سیستانی، لیکن فقط آغا سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ دوسرے مراجع کے مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ جہاں تک آیت اللہ سیستانی کا تعلق ہے وہ ان کو کافر نہیں کہتے، مگر یہ کہ ان کے ساتھ رہنے میں گمراہی کے چانسز ہیں، تو ایسی صورت میں وہ یہ ساری چیزیں منع کرتے ہیں۔ یہ دو فرقے ہو گئے، ایک غالی ہو گیا، ایک دوسرا ناصبی ہو گیا، تیسرا فرقہ ہے والخوارج، خارجی، وہم علی قسمین، خارجیوں کی دو قسمیں، ففیہم من یعلن بغضہ لأہل البیت علیہم السلام فیندرج فی النواسب۔ اچھا، خوارج میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض کا علی الاعلان اظہار کر دیتا ہے، وہ ظاہر کر دیتے ہیں اور علی الاعلان کہہ رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ اہل بیت کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ۔ اگر یہ اس طرح کے ہیں خوارج تو یہ ناصبیوں میں داخل ہو گئے، اور جیسے ناصبی کافر ہیں یہ بھی کافر سمجھ رہے ہیں۔ وَفِن فِيهِمْ مَنْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَإِنْ عُدَّ مِنْهُمْ لِاتِّبَاعِهِ فِقْهَهُمْ۔ اچھا، دوسرا ناصبیوں کا گروہ وہ ہے جو زیادہ تر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کو برا بلا نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ان سے دشمنی نہیں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اپنی، اگر دشمنی ہے بھی تو انہوں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی ہوئی، بتاتے نہیں ہیں، مگر ہیں یہ بھی خارجی۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ اسی فقہ پر عمل کر رہے ہیں جس فقہ پر خارجی عمل کر رہے ہیں، اسی طریقے کے مطابق عبادتیں اور باقی ساری اعمال انجام دے رہے ہیں جسے خارجی افراد انجام دیتے ہیں۔ جسے خارجیوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر تم گناہ کرتے ہو تو جیسے ہی گناہ کیا ویسے ہی کافر بن گئے تم، ان کا نظریہ یہ ہے۔ اب دوبارہ مسلمان بننے کے لیے وہ مسلمان والی کارروائی کرنا پڑے گی، وہ کارروائی کرو تو پھر مسلمان بنو گے، ورنہ کافر ہو۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے امیر المومنین کو بھی کافر اسی لیے کہہ دیا تھا، انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا تھا، اور کہا تھا کہ آپ نے یہ والا کام کیا تو معاذ اللہ ثم معاذ، یعنی زبان سے جملہ نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر انہوں نے مولا کو اس طرح کہا۔ اب
خالی اتنا کہہ دیتے تو بات نہیں تھی، نہیں پھر الٹا کہہ رہے تھے کہ نہیں اب مسلمان بننے والا طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ ہمارے خلیفہ ہیں ورنہ خلیفہ نہیں. یہ اتنے جاہل قسم کے لوگ. اچھا اس طرح کی جہالت آج بھی بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے. اہل بیت سے دشمنی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ، مگر ان کا طریقہ کار وہی ہے کہ جو خوارج کا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ دشمنی کا اظہار نہ کریں تو چاہے ان کا طریقہ کار وہی ہو کہ جو خوارج کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ کافر نہیں مانے جائیں گے. باوجود کافر نہیں مانے جائیں گے مطلب کیا ہے کہ اگرچہ وہ شیعوں کو کافر کہتے ہوں، اگرچہ وہ شیعوں کو برا بھلا کہتے ہوں، اور برا بھلا کہنے کے بعد آگے کے جو اقدامات ہیں وہ بھی اگر وہ کرتے ہوں، تب بھی اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں سمجھے جائیں گے. کافر کب سمجھے جائیں گے؟ جب وہ شیعوں کے ائمہ کو برا بھلا کہیں، 12 اماموں میں سے کسی کو برا بھلا کہیں تو وہ کافر. ان کے ماننے والوں، ان کے چاہنے والوں کو اگر برا بھلا کہیں تو کافر نہیں بنیں گے. اور اسی لیے ہمارے اکثر علماء نے آج تک ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے. یہ ہمارے لیے بہت سارے کفر کے فتوے لگاتے رہے، مگر ہمارے مجتہدین نے ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے. اس لیے کہ کافر جب بنتا ہے جب وہ ائمہ کو برا بھلا کہے. اگر ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں بنے گا. ھذا کلہ فی غیر الکافر الکتابی والمرتد. یہ ساری گفتگو تھی اس کافر کے بارے میں کہ جو کتابی کافر ہوتے ہیں ان کے علاوہ ہیں. کتابی کافر کون سے ہیں؟ عیسائی ہیں، یہودی ہیں. ان کی بات ابھی تک نہیں آئی. یا تو ہندوؤں کی بات آئی، بدھسٹ کی بات آئی، یا مسلمان کے گمراہ فرقوں کی بات آئی، لیکن عیسائیوں اور یہودیوں کی بات نہیں آئی جو اہل کتاب والے کافر ہیں. اچھا اب ان کا کیا؟ وَأَمَّا الْكِتَابِ فَالْمَشْهُورُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى نَجَاسَتُهُ. کہتے ہیں کہ کتابی کافر کے بارے میں اکثر علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ نجس ہیں. اکثر فقہا، اکثر مجتہدین کا نظریہ یہی ہے کہ یہ کافر ہیں. وَلَكِنْ لَا يَبْعُدُ الْحُكْمُ بِطَہَارَتِهِ. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ ان پر طہارت کا حکم لگایا جائے، ان کو نجس نہ سمجھا جائے. عیسائی اور یہودی کو نجس نہ سمجھا جائے، یہ فتویٰ بن گیا، یعنی ان کو پاک سمجھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عیسائی کام کرنے والی ماسی کو رکھا ہے یا عیسائی جمعدار کو رکھا ہے اور اس نے باتھ روم صاف کیا ہے، تو اس کے باتھ روم صاف کرنے کی وجہ سے ہمارا باتھ روم نجس نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا. آیت اللہ سیستانی کا نظریہ بنے گا. البتہ دوسرے مجتہدین نجس سمجھتے ہیں تو ان کے اعتبار سے وہ نجس ہو جائے گا. عیسائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں. بیٹھ کر کھانا کھانے کا مطلب کیا ہے کہ سالن کی ایک پلیٹ ہے، روٹی سے وہ بھی ایک طرف سے سالن کھا رہا ہے، دوسری طرف سے ہم بھی سالن کھا رہے ہیں، تو اس کا ہاتھ بھی سالن میں لگ رہا ہے، ہمارا ہاتھ بھی سالن میں لگ رہا ہے. تو اس کا ہاتھ سالن میں لگنے کی وجہ سے سالن نجس نہیں ہوا، اس لیے کہ عیسائی پاک ہیں. لہذا کسی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں. مگر یہی والے کام سارے ہندوؤں کے ساتھ کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. ہندو اگر کوئی آ گیا، ہندو ماسی گھر میں رکھنا جائز نہیں ہوگا. ہندو جمعدار کو بلا کے صفائی کروانا یہ جائز نہیں ہوگا، وہ اور نجس کرے گا ساری چیزیں. اسی طرح سے جو کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں دفتروں میں، چونکہ آج کل تو ہر کمیونٹی کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تعلیم حاصل کریں گے تو شعور بڑھے گا، مال و دولت بڑھے گا، سب کچھ بڑھے گی، ہر چیز بڑھے گی. لہذا ہندو بھی بڑے بڑے دفتروں میں کام کر رہے ہیں، تو اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ ہمارے دفتر میں ہندو کام کرتے ہیں اور ایک ہی باتھ روم ہے، وہی باتھ روم وہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہی باتھ روم ہم بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر صحیح ہے اس طرح سے استعمال کرنا کہ صحیح نہیں؟ تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہندو نے گیلا ہاتھ کہیں پر لگایا ہے
چاہے بیسن کے نل کو گیلا کر دیا اس نے تو نل نجس نہیں ہوا، اور سوری پاک نہیں رہا، وہ نجس ہو گیا. اب نل کو استعمال کرنے سے پہلے پاک کرنا پڑے گا. ہاں مگر یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس نے پانی ڈال کے نجس کر دیا ہے. اگر یقین نہیں ہے تو ایسی صورت میں کسی بھی چیز کو نجس نہیں سمجھیں گے، نہ بیسن کو نجس سمجھیں گے، نہ نل کو نجس سمجھیں گے، نہ مسلم شاور کو نجس سمجھیں گے، نہ لوٹے کو نجس سمجھیں گے، کسی کو نجس سمجھیں گے. یقین ہو جائے کہ یہ نجس ہے تو ہی نجس مانا جائے گا، ورنہ نہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ وہاں سے جو کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں ان کو بھی پاک سمجھیں گے یا نہیں؟ جی ہاں، ان کو بھی پاک سمجھیں گے. اچھا، کھانے پینے کی چیزوں سے مراد کیا ہے؟ گوشت؟ نہیں، گوشت نہیں. گوشت میں تو وہی والی بات آ گئی کہ جب تک اس کے تزکیے کا یقین نہ ہو اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو پھر اب کیا بچا کھانے پینے والی چیزیں؟ نہیں، بہت ساری چیزیں بچیں گی کھانے پینے والی. ہندوستان کے اور ہمارے کلچر میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ہو کے پکوڑے کھاتے ہیں تو وہ ہندو ہو کے بھی پکوڑے کھاتے ہیں. اگر ہم مسلمان بن کے جلیبیاں کھاتے ہیں تو وہ ہندو بن کے جلیبیاں کھاتے ہیں. وہ کھانا پینا تقریباً ایک جیسا ہے ہمارا ان کا، کوئی زیادہ فرق نہیں. تو جیسے ہمارے یہاں پراٹھے تیار ہوتے ہیں اور سپر مارکیٹ میں بکتے ہیں، اس طرح ان کے یہاں بھی پراٹھے تیار ہوتے ہیں، سپر مارکیٹ میں بکتے ہیں. اور ان کے یہاں جو پراٹھے تیار ہو کے جب سپر مارکیٹ میں بک رہے ہوتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے رام لمیٹڈ اینڈ کمپنی. تو لکھا ہوا ہے صاحب، یہ تو سننے ہندو کا بنا ہوا پر ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں اس کا گیلا ہاتھ لگا کہ نہیں لگا، آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں. ہاں اگر یقین ہو جائے کسی کو تو ہم نے پہلے مثال بتائی تھی کہ یہاں جو مارکیٹ میں گوشت بک رہا ہے اس کے بارے میں کوئی شخص تحقیق کرنے چلا گیا وہ مذبح خانے تک، اور وہاں جا کے پورا اس نے یقین حاصل کر لیا کہ یہ جو گوشت بھیج رہے ہیں سب گڑبڑ والا بھیج رہے ہیں. تو اگر اس نے یقین اس طرح سے حاصل کر لیا تو اب اس پر حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتا. جو تحقیق نہیں کرتا ہے، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تحقیق نہ کرنا زیادہ اچھا ہے. یہ بات آپ نے اب تک نہیں سنی ہوگی مگر اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ ایسا ہی ہے. ہر مقام پہ کہا نہیں تحقیق کریں جی، آپ اس کی تہ میں جائیں تو زیادہ اچھا ہے، جتنا علم حاصل کریں گے اچھا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ آپ قدرت کے یا اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے ماحول کے بارے میں جتنی تحقیق کرنا چاہیں کریں، کوئی حرج نہیں. مگر انفرادی طور پر انسانوں کے پیچھے پڑ جانا اسلام ان کو بالکل پسند نہیں کرتا. انسانوں کی جاسوسی میں لگ جانا، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، ان کی جاسوسی میں لگ جانا اس کو اسلام پسند نہیں کرتا. لہذا آپ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سمندر، پان، پتھر، ان ساری چیزوں کے بارے میں تحقیق کریں، کوئی حل نہیں. مگر کسی آدمی کے پیچھے پڑ جانا، یہ کیا کرتا ہے دیکھیں. یہ ہاں، اب یہ جو مسئلہ ہے کہ حرام سے بچنے کے لیے تحقیق کرنا کیا صحیح نہیں ہے؟ تو اچھی چیز ہے. یہی تو سارا مسئلہ ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ کو پتہ نہیں آپ کے لیے حرام ہی نہیں ہے. کس نے کہا حرام ہے؟ کھائیں پیے، کوئی حرج نہیں. اگر آپ تحقیق کر کے زبردستی اس کو حرام بنانا ہی چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، آپ جائیے. لیکن اسلام نے اس کو حرام نہیں بنایا، آپ اس کو استعمال کریں، کوئی حرج نہیں. لہذا ان ممالک سے جتنی بھی اس طرح کی چیز آ رہی ہیں، جب تک یقین نہ ہو ان کے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، ان ساری چیزوں کو استعمال کیا جا سکے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ایک صلوات پڑھیں.